ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار وإغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تمام حضرات محبت نال ایک مرتبہ پیارے آقا دی ذات درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سبحان الله. سبحان الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء وأكمل الأنبياء والمرسلين. سبحان الله. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين. سبحان الله. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
سبحان اللہ سبحان ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله لما يغنوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي. سبحان اللہ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے حضرات مسکرا کے مرتبہ پھر بھی پیارے آقا کی ذات محبت کا درود و سلام میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ساتھ ہی پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل سخت تعظیم و تکریم مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، شرفاء علاقہ، عمائدین علاقہ، خصوصاً میران محفل حاجی محمد الطاف صاحب، برادر ملک محمد ندیم صاحب، اور تمہارے اور میرے درمیان اس ملاقات کا ذریعہ اور سبب برادر ملک محمد طارق صاحب، اور دیگر جتنے بھی معزز مہمان، علماء کرام، نعت خوانان عزام، قرآن حضرات، ملک برادری اور سادات کرام تشریف فرما ہو. سب تو پہلے کریم پروردگار دی بارگاہ دے اندر انتہائی ادب نال دعا ہے کہ وہ ذات اساں سارے بھائیاں دا چل آمنا مل بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اساں سارے واسطے بخشش کا ذریعہ بناوے. آمین آمین آمین. خصوصاً ملک محمد صادق صاحب واسطے جو اس عارضی جہان کو چھوڑ کے ابدی جہان دے اندر تیرے لئی پہ اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل بخشش فرما کے جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے. آمین آمین. اس سارے ثواب دا پروگرام ہے، محدود وقت ہے، جو ہی سامان ختم میز دے آسی انشاءاللہ میں اپنی گفتگو روک لے سا. جتنا دورانیہ باقی ہے اللہ تعالیٰ دی مدد، اللہ تعالیٰ دی توفیق کے نال اساں سارے جمع ہی ہیں. خصوصی توجہ رکھے سو تاکہ اللہ دا کلام اور مدینے والے محبوب و فرمان پیش کی دوائی سکے. اور سب تو پہلے یہ بھی دعا کرو چاہ کہ اللہ تعالیٰ اساں سارے بھائیاں دے دلوں دے اندر اپنی رضا پیدا فرماوے تاکہ ریاکار کی لعنت کو محفوظ تھی کہ اساں اس محفل دی صحیح معنی برکت حاصل کر سکوں. آمین آمین. اور ایک دعا بھائی بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو حق سچ سنن دی اور سمجھن دی اور پھر عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے. آمین آمین. یقیناً یہ مہینہ قربانی والا مہینہ ہے، ذوالحجہ شریف دے مہینہ جے کو ذی الحجہ دے ہیں. اس مہینے دی لا تاریخ کو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی تھی جن سے کہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. ہر بندے کو پتہ ہے انشاءاللہ ذوالحجہ کو یعنی ہفتہ لیبار کل آتے پرسوں آپ حضرات ذکر خلیل اللہ بھی سماعت کرے سو، ذکر ذبیح اللہ بھی سماعت کرے سو. لیکن میرے دل دی آرزو یہ ہے کہ اس مہینے دے اندر صرف اللہ دے خلیل دی قربانی نہیں، محض ذبیح اللہ دی قربانی نہیں، بلکہ اس مہینے دے اندر تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھو تو حضور دے دوہرے داماد جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قربانی بھی ہے. 18 ذوالحجہ کو آپ کو پلوائیاں نے بڑی بے دردی دے نال شہید کر چھوڑا. کون عثمان بن عفان؟ اتنا سونا جوان، اتنا عظیم جوان کہ جنہیں کو آسمان دے فرشتے حیا کریں وہ کو جناب حضرت عثمان آکھا میں نے
اتنا عظیم جوان، اتنا پرکیف اور پر محبت والا جوان کہ جنہ دے متعلق جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عثمان او گے جائیں اتنا اللہ دے دین دے خرچ کیتے، میں نبی دے خرچ کیتے کہ انہا سلہ خود خدا آپ جہاڑے قیامت ادا کرے سی۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ آج بعد عثمان جو عمل بھی کرے میرے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ او عثمان جن واسطے جنت مشتاق ہے، او عثمان جو جنت دے اندر اپنے ایک محل کرو بے محل اس قدم جو رکھے سی، حضرت عثمان غنی کی برکت نال جنت نور نالا نور تھی ویسی۔ او عثمان یہ متعلق جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت نہیں ہو سی، نفس نفسی دا عالم ہو سی، من اول یحاسب، صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سب تو پہلے حساب کتاب کے نہ ہو سی، سب تو پہلے کون سوال جواب دے سی، سب تو پہلے کون اپنی بارگاہ وچ کھڑے ہو گے اپنی دنیا دی زندگی دا حساب پیش کرے سی؟ تو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے شخص ہو گئے جن کو کائنات جناب حضرت ابو بکر دے نام تو جان دی ہے، صدیق سب تو پہلے رب دی بارگاہ دے اندر اپنا حساب و کتاب پیش کرے سی۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا ثم من، پھر دوسرا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا دوسرا جناب حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا تیسرا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیسرا جناب حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کریں آقا اگے ترتیب اس طرح ہونی ہے کہ حضرت عثمان، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی المرتضیٰ، لیکن اج معاملہ کچھ ہو رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر گئے، پھر عمر گئے، پھر علی المرتضیٰ گئے، لیکن عثمان سیدھا نام سکیب ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ماجرہ کیا ہے؟ تو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرا عثمان اتنا شرمیلا گئے، اتنا شرمیلا گئے، اتنا شرمیلا گئے کہ اس شرم و حیا کی وجہ کرو عثمان رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہی نہ تھی سکسی، حساب کتاب نہ دیکھ سکسی، شرم و حیا کی وجہ کرو میرا عثمان تو ہوگی تے کو رب نے بغیر حساب جنت عطا فرما چھوڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاری ہے، نعرہ حیدری۔ عثمان علیہ طرح مسکرا کے دیکھیں نا عثمان سنگھ آئے۔ عزیزان محترم کون عثمان؟ کوئی عام جوان نہیں، یہ دقو جوان توجہ انصاف دی گل پیا کرے نا۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ، کون علی میرے ایمان دا زیور ہے، کون علی میرے ایمان دا حسن ہے، کون علی میرے ایمان دا جمال ہے، کون علی میری عبادات دا حسن و جمال ہے، کون علی یہ او جوان ہے خدا دی قسم جن نال محبت رکھنا مومن دی علامت ہے، جن نال اناد رکھنا منافقت دی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ علی دے نال محبت رکھے وہ ایویں سمجھے کہ مومن ہے، جڑا علی دے نال پیار رکھے وہ پلے درجے دا بے ایمان تے منافق ہے۔ میرے بھائیو آؤ جو دنیا حضرت علی دے نام کو بلند کرے دی ہے، کیوں کرے دی ہے؟ اس واسطے کہ حضرت علی دے حرم دے اندر خاتون جنت حضور کی شہبزادی سید النساء اہل جنہ تمام جنتی عورتوں دی سردار ہے، تمام عالمین دے عورتوں دی سردار ہے۔ کون کے خاتون جنت ہے؟ او خاتون جنت جنہ دے سر دوار زہر ہویا، آسمان دا سورج شرم و حیا دی وجہ کل زہر نہ ہویا۔ اور خاتون جنت سردیاں دی سونے گھنٹے دی رات ہے، رب دی بارگاہ وچ عبادت جو کرے دی ہے، ایک رکعت مکمل نہیں ہوندی، رات میں کمے دی ہے۔ او خاتون جنت جو حضور دی محبوب ہے، محبوب لخت جگر ہے، خدا دی قسم سنے پاک نبی دی لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ دے حرم دے اندر آئیے، علی کو مرتبہ مل گیا، علی دا شان بلند ہو گیا، حضور دا داماد بن گیا۔ کائنات حضرت علی دے نام کو میاں بلند والا کرنی ہے، کوئی شک نہیں فضیلت ہے، کوئی شک نہیں مقام ہے، کوئی شک نہیں عزت ہے، کوئی شک نہیں تقدس ہے، کوئی شک نہیں حرف و مقام ہے۔ لیکن آؤ ایدے کل پیچھے ہٹ کے آؤ، حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر ایک نہیں نبی دا دو بیٹے ہیں، دو لخت جگر، ایک بس علی ماں کے ہکا بیٹی ہے۔ رب نے اتنا مرتبہ عطا فرما چھوڑے کہ دنیا علی علی کرنی ہے۔ کملانا انصاف نہ کی دیگر عثمان دا او جوان ہے، انہیں گھر ایک نہیں بلکہ حضور دے کے بعد دو بیٹیاں آیا، رقیہ بھی حضور دے لخت جگر ہے، ام کلثوم بھی حضور دے لخت جگر ہے۔ ایک بیٹی دے انتقال ہویا، حضور نے دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی نے نکاح میں دے چھوڑیے۔ وہ کملا جس گھر کے اندر علی جس علی دے کول نبی دی ایک بیٹی آئی ہے، وہ دا اینے شان بلند ہو گئے کہ عثمان دا شان بلند ہو سکتا جب گھر نبی دا دو بیٹی ایک بات نکلے۔
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اکثر کو مہینہ قربانیاں رہے ذکر عثمان رہے. سنو جانور دے گردن دے چھری چلاونا آسان ہے. گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، بھینس ہے، پانچ ہے، گاں ہے، اٹھ ہے، ان دی گردن دے چھری چلاونا آسان ہے، اون وہاں آسان ہے، کوئی مشکل کام کیا نہیں. لیکن اپنی گردن دے خنجر چلاونا آسان کیا نہیں. یہ تو کوئی حضرت عثمان غنی کو پوچھ کے دیکھے، یہ کربلا دے سلطان کو سوال کر کے دیکھے کہ اے شہزادہ سلطان کربلا ذرا دسا دا صحیح کہ تیں کیویں قربانی پیش کی تھی. اے عثمان تو بھی دسا تیں اپنے محبوب دے شہر دے تقدس دی خاطر کیویں اپنی جان دی قربانی پیش فرما چھڑی ہے. میرے بھائیوں میرے عثمان دے نال بغض نہ رکھیا کرو. کیوں؟ عثمان وہ جوان ہے جن دے متعلق اگر کہیں دے دل کے اندر بغض آ گیا خدا دی قسم دہاڑے قیامت بیڑا پار نہ تھی سی. کیونکہ حضور پاک تشریف فرما کے مدینہ المنورہ کے جنازہ آیا پاک آگے نبوت ایک صحابی رسول دا ایک کلمہ کو انسان دا جنازہ آیا. کلمہ کو انسان دا جنازہ حضور دی بارگاہ وچ آیا. صحابہ کرام نے جنازہ پیش کیتا، صفاں تیار ہو چکے، حضور تشریف فرما ہو چکے. صحابہ کرام نے عرض کی آقا جنازہ تے پڑھاؤ جا. حضور نے ڈٹھا، انہیں چہرے تو کپڑا ہٹایا. حضور نے ڈٹھا، حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، پیچھے مڑ کے آمد لگے. صحابہ کرام نے عرض کی آقا وجہ کیا ہے جنازہ کیوں نہیں میں پڑھیں دے؟ آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے نہیں گئے کہ وہ بندہ کے جس انسان کے دل کے اندر میرے عثمان سے بغض آ کہ دنیا کو چھوڑ کے میں نہ پہ میں اللہ کے نبی جنازہ نہیں پڑھتا. خدا دی قسم تھوڑے کو سوال کرنا چاہنا اور عثمان جن دل دل کا بغض آ بنے اور عثمان جن متعلق کہیں انسان کے دل کے اندر بغض آ بنے حضور قبول نہ فرماوے. وہ کمرہ جو کو حضور قبول نہ فرماوے اب کیویں پسند فرما سکے؟ اس واسطے لازم ہے اگر علی دے نال پیار کرنے علی دے یار عثمان دے نال پیار کرنے پوسی. کیونکہ عثمان ہو گئے کہ حضور نے اپنی محبت کا مرکز محور بنا چھوڑے. سنا مچا مدینے دا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سجے کبے نہ دیکھو میرے سامنے مامے دے نگاہ پا کے سبحان اللہ. کیونکہ میرے مزاج بڑا تلخ ہے. جو انسان سجے کبے دے سوچ ہوں بس ویندی میں عثمان غنی دے شان پہ سنن توجہ رکھے. سو کون عثمان؟ سبحان اللہ. جن ہاتھ کھول دے نبی نے اپنے ہاتھ قرار دے چھوڑے. سبحان اللہ. ایمان والو آؤ سناؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ نے اپنے نبی دی محبت اندر اپنے قربانیاں پیش کیتیاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج تو اور میں قیمتی جانور ذبح کرو. لوگ ناز کرے آدریار بڑا قیمتی جانور ذبح کیتے. نہ مال دولت دی پرواہ کیتی نہ اپنے جانور دی پرواہ کیتی. قیمتی جانور ذبح کرے دے اللہ دے نام دی قربانی کرے دے. لوگ واہ واہ کرے دے. خدا دی قسم حضور دے غلام ہو گئے. انہاں دے متعلق خالق کائنات نے فرمایا دنیا دے لوگوں میں رب کو خوش کرے تو لوگ جنہاں نے اپنا مال بھی قربان کیتے اپنی جد دے جان بھی قربان کیتی ہے. میاں بندے کو کنڈا لگ پوے بندہ برداشت نہیں کر سکتا. انسان تکلیف برداشت نہیں کرے گا. رب کعبہ دی قسم حضور دے غلام ہو گئے. انہاں نے اللہ دے نبی دی محبت دے اندر اپنا سب کچھ قربان کر چھوڑے. ذاتی نبیاں پیش نہیں کیا کرے گا. دل چاہتے اللہ دا کلام سناوا قربان حضور دے صحابہ دیے کما خود پروردگار عالم آوے زمین کو خود نام رنگین کر کے اللہ دے نبی نے دل کو میاں قربان پہ چڑھے دے اپنے خون دا پانی پلا کے اپنے خون نال شراب کر کے اسلام دا درخت مضبوط کرے دے. یہ وجہ خالق کے کائنات نے فرمایا لوگوں یہ لوگ جنہاں دے دستے دعا دے اندر بھی کرے رہ گیا. انجیل زبور دے اندر بھی انہاں دے حال موجود ہے. دعا چمک اللہ بھی تلاوت قبول فرماوے. اللہ اپنے کلام دی تلاوت دا ثواب ملک محمد صادق دی روح کو پہنچاوے. اللہ تھوڑے بھی والدین میرے بھی والدین دی روح کو ثواب پہنچاوے. آمین. اب قرآن کی لوری سن کے دیکھو کیا بسم اللہ الرحمن
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن. ایمان والوں سنو، خالق کائنات نے فرمایا بے شک اللہ من آدنا تجارت کرینا، میں اللہ خرید کرینا. اللہ کیا خرید کرینا؟ فرمایا کہ مال بھی خرید کرینا، انہاں کی جدد جان بھی خرید کرینا. اس آیات کو دیکھا حضرت عثمان غنی میں اپنا مال دولت بھی قربان پہ کرنے اور اپنی جان بھی قربان پہ کرنے. خالق کائنات نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے فرمایا اجد تورات کے اندر بھی ہوگا، انجیل کے اندر بھی ہوگا، قرآن کے اندر بھی ہوگا. امیر غریب سنو، جناب حضرت عثمان بن عفان مدینہ المنورہ اللہ کے نبی کے قول صحابہ کرام تشریف فرما ہوں گے. آپ کہنے یا رسول اللہ مکہ المکرمہ چھوڑ آیا ہے، خاندان چھوڑ آیا ہے، گنبہ قبیلہ چھوڑ آیا ہے، مدینہ پاک جا گیا ہے. مدینہ پاک کے اندر میٹھا پانی موجود ہے مگر سارے قبضے دے اندر نہیں. یہودی موجود ہے، یہودیت کو پانی میٹھا موجود ہے لیکن قبضہ کر جگن سب عزیز ہو دیئے. خدا دی قسم سنے پاک نبی نے ایدر نے فرمایا تلوانا چاہتا دے قبضہ تھا کرنے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے غلام کو جمع کرو. سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مطابق مدینہ المنورہ کے اندر صحابہ کرام جمع ہو گئے. اللہ نے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے سمندہ جناب میں محمد کریم کو رب دی جنت خرید کرے. کون ہے سمندہ جو میرے کو رب دی جنت خرید کرے، میرے کو رب دی جنت خرید کرے. ایمان والوں سنو، ہر بندہ سودا نہیں کرے گا، وہ بندہ سودا کرے گا جنہیں ملکت کے اندر کوئی چیز موجود ہوئے، جنہیں ملکت کے اندر کوئی مال و دولت ہوئے. معلوم ہو جا جنت بھی حضور نادی موجود ہے، جنت حضور صحابہ نادی انتقاد موجود ہے. میرا خالق کے کائنات نے راز فرمایا اولئک هم الوارثون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا یہ جنت وارث ہے، عام جنتی جنت الفردوس کے وارث ہے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جب خلامت نادی جنت موجود ہے آپ دعویٰ کرو آقا واسطے جنت کیا شان مقام ہوشی. اللہ نے پاک نبی نے فرمایا کون ایسا بندہ جو میرے کو جنت خرید کرے. حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے. آپ کریں یا رسول اللہ جنت کتنے دی مل رہی ہے کی میں خرید کر دی ہے. اللہ نے پاک نبی نے فرمایا میرے عثمان میں دیکھتے صحیح ایک عثمان دے یار موجود ہے، میں اللہ دے نبی دے صحابہ موجود ہے. وہ طرفنا یہودی ہے پیر رومان، انہوں نے یہودی دا قبضہ ہے. ایسے زیادہ گھنے پانی تھوڑا دے دے انہا قریبہ کو سمے دے جلدی کر یہ حکومت خرید کر قرار کر جا. خدا دی قسم جناب حضرت عثمان بن عفان کے وہ خرید کر کے حضور گل واپس آ گئے. ہر بندہ وہ خرید کر کے اپنے نام انتقال چکا بینا، اپنے نام جانا بینا. لوگانا دولت عثمان دیئے ملکیت اللہ دے نبی دے کھاتے میں دی گئی ہے. حضرت عثمان بن عفان عرض کریں گے یا رسول اللہ میں ہوا خرید کرنا آگے لوگوں کے حوالے بھی کرنا. حضرت عثمان غنی نے ہوا حضور دے حوالے کیا. سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جا میرا عثمان ہو گئے جائے زمین دے رہ کے رب دی جنت خرید کر چھوڑیے. یہ بڑے خالق کے کائنات نے فرمایا میں رب کو خوش کرے کو اپنا مال بھی قربان کرنے اپنی جد دے جان بھی قربان کرنے. یہ وجہ جناب حضرت عثمان بن عفان اتنا سونا جوان ہے اسلام کا بھی عثمان ہو جوان ہے جو اسلام کا بھی پوچھے گئے مسلمان کا بھی پوچھے گئے. یہ عثمان ہے یہ نام اکاؤنٹ عدبی مدینہ المنورہ جنت موجود ہے. یہ عثمان ہے جناب حضرت آدم نبی کو بھول کے حضرت عیسیٰ بن مریم کوئی نبی رسول ایسا نہیں. یہ دیکھا گیا
اندر نبوت تو بیٹیاں کے بعد دیگرے آیا ہوئے لیکن لوگوں نارا ایک عثمان ہے جن گھر دے اندر نبی دیاں دو بیٹیاں آیا کے بعد دیگرے ایک دا انتقال ہویا وہ بھی حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر وہی دے انتقال ہویا وہ بھی عثمان غنی دے گھر دے اندر عثمان نے اللہ نبی تشریف فرما ہے خالق کے قرآن نے فرمایا میں یارا تو اپنے گھر دے اندر بڑا جمانے میں عثمان اپنے گھر دے اندر رونا بیٹے میں اللہ حکم کیا دینا میں عثمان دے کول رونا بن کے اللہ تسلی دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جاری نعرہ حیدری یار سبحان اللہ ملک صاحب سے انتقال ہوا تسلی دے من خاطر واسطے پھر لوگ رشتہ آئے اس نے تعزیت کی تھی اس نے صبر یقین کی تھی اس نے لیکن عثمان ہو گئے جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا بدر کا موقع ہے عثمان غنی کو حضور ایک بیٹی دا رشتہ ختم ہو گیا انتقال ہو گیا عثمان غنی نے رب نے فرمایا میرا محبوبہ میرے عثمان رونا بیٹھی میرا آپ حکم دینے پیا اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے عثمان دے نام کیا بات سبحان اللہ واہ واہ کہیں دی بیٹی دا نکاح منگڑی مرشد کرے سبحان اللہ سبحان کہیں دے پتر دی منگڑی علاقے دا سردار کرے برادری دا سردار کرے MBA کرے کہ یار میں آدھا پیا چلو رشتہ کرو چا لوگ ناش کریں کہ پیر و مرشد صاحب نے آ کے ساری دعا خیر منگی منگنے کا موقع دے دعا کی تھی نکاح ہو کے برکت پائے گئی ہے میں تیرے کو سوال کرنا چاہتا ہوں عثمان کا کوئی شان کیا نہیں منگنی کا مطلب واہ 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 کیا بات واہ واہ سبحان اللہ واہ صحیح واہ یا تھا آپ نبی اپنی مرضی کریں گے کر لیو کلمہ کیا نمازہ کیا بندہ گیا اسلام کو خارجوں کے کفر اتلا گیا نبی اپنی مرضی نہیں کرے گا کرے ہی نہ کرے سے نبوت مقام کے خلاف ہے رسالت مقام کے خلاف ہے حضور جو کاندے پہ عثمان غنی دیکھو کیا اپنی خواہش کے مطابق کاندے پہ عثمان ہونا بیٹھا حضور آئے حضور نے فرمایا میرے عثمان رونا میں کو رب نے حکم کیتے میں اللہ دا نبی اپنی بئی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تے عثمان دا نال پیا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ عثمان غنی مسکرائے خوش ہو گئے وقت گزرتا چلا گیا ام کلثوم کا انتقال ہو گیا عثمان غنی پھر روتا بیٹھے صحابہ کرام نے تسلی دی عثمان صبر کر نظام قدرت ہے موت رب دا اٹل فیصلہ ہے صبر کر اکھا لگے لوگوں تو نہیں سمجھے میں خالی موت کو نہیں روندہ بیٹھا میرا تعلق اللہ دے نبی دینا جڑا ہے اس تعلق کو روندہ بیٹھا سورہ جماعت میں ہمارا تعلق ہے آج حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گئے میں اس تعلق دے خواب میں روندہ بیٹھا عثمان رونے حضور کو رب نے پھر فرمایا میرا محبوبہ ون میرے عثمان روندہ بیٹھے ذرا تسلی دے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ابن حجر حیدری رحمت اللہ علیہ نے السمائق المحرکہ بھی تحریر فرمائے حضور آئے حضور نے عثمان روندہ بیٹھے آکے مجبوری ہے آپ دی بیٹی دے انتقال ہو گئے میں عثمان دے نکاح دے اندر ہے سونا رشتہ ختم ہو گئے میں نے چاہنا کہ قیامت تک رشتہ چل رہا کیا حضور دیکھیں کہ آنسو آئے تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرمائی آپ نے چہرہ مبارک کو دیکھی تھا حضور نے عثمان رونا 4 بیٹے ہن 3 فوت ہو چکے ہیں ایک دے نکاح علی دنا کی دی بیٹھا عثمان اگر میں نبی دے کول 40 دیاں ہو میرا ایک ٹردی ونیا ایک فوت کی نہیں ونیا بئی دے نکاح کرنے ونیا حتیٰ کہ 40 دے نکاح تے عثمان دے نہ کر چھوڑا وہ کملا عثمان ایڈے شان والا ہے کہ نبی یکے بعد دیگر عثمان دے نال اپنی 40 دیاں لیاں واسطے تیار ہے تو حال بھی عثمان غنی دے کردار کو داغدار کریں کملا تباہ کے برباد ہو ویسے میں تیرے کو سما کرنا چاہنا اگر کوئی بندہ عیبدار ہوئے کوئی جوان عیبدار ہوئے کوئی شریف بندہ اپنی بیٹی عیبدار انسان کو جمعنا گوارا کریں دے بولو تو صحیح کہیں عیبدار کردار والے کو کوئی بندہ شریف بندہ اپنی بیٹی جمعنا گوارا کریں دے نہیں کریں دے خدا دی قسم عثمان غنی ایرے شان والا ہے کہ نبی آدھے عثمان اگر میرے 40 بیٹے ہونے ہاں یہ کے بعد دیکھنے میں سارے عثمان دنا پر نہ چھوڑا کون عثمان تو سمجھے بھی آہا سبحان اللہ یہ میرے عثمان دا شان قصہ کہانی نہیں حدیث سے بات بڑا سنینا کون عثمان آج ہر بندہ آرزو کہنے لگا یا کاش میں منجا مدینے پاکے حضور دی مسجد نماز پڑھ کے آما مسجد نبی اللہ دی عبادت کر رہا
آرزو کریں دے او مسجد جی تک انسان ایک نماز پڑھے اللہ 50,000 نماز دا ثواب عطا فرما چھوڑے دے پتہ ہے زمین کہیں گنا رہتی ہے ایک بندہ مسجد جو بلف لبا ہے سینہ چوڑا کر کے میں بلف لبائے میں بہنے کر رہی ہوں پکھا گنا کے دے پکھا چلاؤ سینہ چوڑا کر کے ٹر دے میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا 1450 سال عرصہ گزر چکے صحابہ کرام نماز پڑھتے رہ گئے نبی بھی نماز پڑھتے رہ گیا ہوں مسجد علی بھی نماز پڑھتے رہ گیا ہوں مسجد حسنین کریمین بھی نماز پڑھتے رہ گئے اے مسجد کہیں گھنا کے دیتی اے خدا دی قسم اے مسجد رقبہ لیون والا حضرت عثمان بن عفان ہے جائیں اللہ دے نبی دی محبت رقبہ خرید کر کے مسجد نبی دی توصیف فرما چھوڑی نال شامل کا چھوڑا جب تک نماز پڑھی سی بھی عثمان دی قبر بول دس رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج مسجد موزن یہ مسجد خطیب امام اعلان کرے لوگو مسجد بناونی چندہ جائے کوئی 1000 دے سی کوئی 5000 دے سی کوئی رقبہ دے سی کریں کہ نہیں کریں دے لیکن عثمان ہو گئے جائیں حضور دے زمانے میں خرچ کیتے حضور دے وساد بارے خرچ کیا بات حضور دے زمانے میں بھی خرچ کیتے حضور دے وساد بارے بھی خرچ کیتے جنت البقیع جتنا کہ حضور دی بیٹی دی قبر مبارک موجود ہے خاتون جنتی مزار مبارک موجود ہے اج تساں اساں قبرستان درک پہ قبضہ کرے نے کوئی مربع دا مالک ہوے اے کڈو اے کر وقف کر ونجے تے کیا کرنے کہ ہماری قبر ہے چلو حالی بہا گنو انسان قبرستان درک پہ قبضہ کر وندے خدا دی قسم میرے عثمان دا او گئے جائیں حضور دے مدینے فوت تھیون والے واسطے جنت البقیع درک خرید کر کے حضور دی محبت دے وقف فرما کیا بات ہے سبحان اللہ اج ہر بندے دی آرزو ہے کہ کاش میری قبر جنت البقیع وچ ہو گیا وہ جنت البقیع جتنا کہ اہل بیت آرام پہ کرے نے حضور دے صحابہ بھی آرام پہ کرے نے حضور دے خانواد نبوت چشم و چراغ بھی آرام پہ کرے نے کملا اور عام رقبہ نہیں اور رقبہ جب وہ عثمان خرید کر کے حضور دے غلامہ واسطے رب دی محبت وقف کر چھوڑے کون عثمان اللہ اللہ مقام حدیبیہ ہے سلامہ جہال حدیبیہ دا تشریف فرمائے اللہ دے پاک نبی مدینے پاک صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا دل کی آرزو ہے بڑا عرصہ گزر چکے مکہ پاک نہیں سکے عمرہ نہیں سکتا سونا ارادہ ہے چلو رب دے گھر دیداری کیتیاں ہوا عمرہ بھی کیتیاں ہوا صفا مروہ دوڑ بھی لئیاں ہوا بیت اللہ دعا بھی کیتیاں ہوا حجر اسود کو پیار بھی کیتیاں ہوا حضور نے تیاری کرو 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے حضور بھی چلے صحابہ کرام بھی چلے ابو بکر نال عمر نال عثمان سی نال علی سی نال ان جب مقام حدیبیہ دے پہنچے ان جڑا ابو واقعہ پیش آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان والوں آؤ سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ بچو سفر کریں دے ہوئے مقام حدیبیہ دے پہنچن جو مکہ المکرمہ کو تقریباً 40-45 کلومیٹر دور ہے اللہ دے نبی نشیف فرما گیا مکہ المکرمہ دے اندر مشرکین کو پتہ چلے کہ مسلمان بھی آندے پہ مسلمانہ دا نبی بھی آندہ پہ مکہ المکرمہ دے اندر آندے پہ انہا ظالم لوگوں نے اللہ دے نبی دا راستہ روکے مقام حدیبیہ دے آگے پیغام دے دے آدھر ہے مسلمانوں تو مکہ المکرمہ دے اندر داخل نہیں ہو سکتے اللہ دے نبی دے کول بھی آگے اگر لگے سونا تو مکہ المکرمہ دے اندر داخل نہیں ہو سکتے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے صحابہ کرام نے عرض کی دی یا رسول اللہ سارے دل دی آرزو ہے کہ کوئی اپنا سفیر بنا کے مکہ المکرمہ کے پاس روانہ کرو تاکہ گفت شنید ہوے بات چیت ہوے جڑا دور اپنا جڑا غلط فہمیاں ہوے بہت دور ہوے تاکہ اسا خالی نہ بنو احرام بھی پئی ودے ہے اور قربانی دے جانور بھی نال لئی ودے ہے اسا خالی نہ بنو رب دے گھر دا طواف کر کے بیت اللہ دا زیارت کر کے صفا مروہ دی دوڑ لا کے واپس مدینے والے پاسے آوے سو خدا دی قسم اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اے میرے عمر جی آقا آدھر میرے قریب حضرت عمر ابن خطاب
بارگاہ کے نبوت دے اندر حاضر ہوں گے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میرا عمر ایویں کر مکہ المکرمہ مکے دے لوگاں نال من کے گال بات کر انہاں کو اقصا جنگ کرن دی خاطر نہیں آندے پے ساڈے کول دستا موجود ہے نہ ساڈے کول کوئی سامان جنگ موجود ہے اساں آیا ہے ساڈے نال قربانی دے جانور موجود ہے اساں حالت احرام دے اندر آئے اساں حالت احرام دے اندر آئے رب دے گھر دا طواف کرے سو عمرہ کرے سو صفا مروا دی دوڑ لے سو واپس کر دے سو حضرت عمر بن خطاب نے حضور دا فرمان سنے انہیں گردن مبارک جھک گئی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے عمر کیوں گردن جھکا گے عرض کرے یا رسول اللہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرے نا لیکن اندیش ہے کیونکہ میرے کو آپ تکلنا برداشت نہ ہو سی اگر کئی ظالم نے آپ تکلنا کیتا میں عمر کی تلوار لہراوے سی امن جنگ دے اندر تبدیل ہوئے سی میری آرزو ہی ہے کہ تسا میرے بجائے حضرت عثمان بن عفان کو بھیجو بڑا تحمل والا ہے بڑا بردبار ہے اور مکے دے لوگوں دے احسان بھی ہے آپ بہت بڑے تاجر بھی ہیں اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اے عثمان جی آقا قریب ہو سنے پاک نبی نے سمجھایا کہ عثمان کیا مکے دے لوگوں کو آپ کہ اسا جنگ میں ارادے نہ نہیں آئے اسا آئے رب دے گھر تمام واسطے آتے بھی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ رب دے گھر تمام واسطے آتے بھی آئے حضرت عثمان غنی روانہ ہو گئے لوگوں اکیلا جوان بنا پہ اکیلا جوان ہے نہ موت دی پرواہ ہے نہ دشمن نہ خطرے دی پرواہ ہے حضرت عثمان بن عفان چل دیا مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے جنہیں مکے دے سردار موجود ہیں مکے دے جڑے رئیس موجود ہیں مکے دے جڑے رؤساء موجود ہیں حضرت عثمان غنی نے من کے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا حضرت عثمان غنی نے فرمایا مکے دے لوگوں اسا حالت عمر دے اندر ہے اسا احرام دی چادر پا کے آئے نال قربانی دے جانور کھل کے آئے ودے اسا جنگ دے ارادے نال نہیں آئے اسا آیا ہے رب دے گھر دا طواف کرن دی خاطر آندے پے سارے کو سامان جگ موجود کہنی نہ کوئی نیزے موجود ہے نہ کوئی حربے موجود ہے نہ سارے کو زرہ موجود ہے سارے نال صرف ایک تلوار موجود ہے اور قربانی دے جانور موجود ہے مکے دے لوگ سوچا کہ اگر اسا اجازت دے چھوڑی لوگ تانے مرے سے اکثر کے مسلمان غالب آگے صحابہ کرام غالب آگے اللہ تعالی نبی بھی غالب آگیا ان ظالم لوگوں نے آکھیا کہ اے عثمان اسا اس سال عمرہ نہیں سے کر دے دے اگلے سال عمرہ کرائے حضرت عثمان عمل لگے بلکہ ماں روایات اندر آدھے حضرت عثمان غنی بھوجنی رب گئے برابر گفتگو کرے دے رہ گئے مکے دے لوگ مول پہ اگر کہ اے عثمان اسا تے کو چھوٹ دے دے پہ تو رب دے گھر دا عمرہ بھی کر سکتے بیت اللہ کا تمام بھی کر سکتے صفا مروا دی دوڑ بھی لا سکتے اللہ دی قسم لوگو اج عام بندہ بیندے کلمہ گو گئے میاں گناہ دا پلک دا بچا کے بیندے جب رب دے گھر دے اندر داخل ہوں دے نکاح بیت اللہ دے بیندی ہے دھان نکل بیندی ہے اکھا میں جو آنسو آمدے رب دے گھر دا تماف کریں دے رب دے گھر دا والا چکر لیندہ بدا ہوں دے روکا بھی گئے اپنے گناہ دی بخشش منگ دے روح دڑا پڑ دیئے نہیں ملے رب دے گھر دے کونے دے اندر جنہ حجر اسود موجود ہے نہیں ملے کوئی پیار کریں دے نہیں ملے مقام ابراہیم دے نوافل ادا کریں دے بولے نہیں ملے حدیم دے حد نوافل ادا کریں دے نہیں ملے حدیم دے مارو نوافل ادا کریں دے رب دے گھر دا تواف کریں دے میاں بندہ رہ نہیں سکتا رب دے گھر دے اندر میاں عبادت کریں دے رہے دے مدہ شما مروادی دوڑ لے دے اللہ دی قسم ہے حضرت عثمان بن عفان دے اکھا میں جو آنسو گے آپ نے فرمایا اور مکے دے لوگوں دوسرے کو کیا سمجھے کہ میں اکیلے رب دے گھر دا تواف کرا جبکہ میرا نبی مقام حدیبیہ دے موجود ہوئے عثمان جان قربان کر سکتا مگر حضور دے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا حضور دے بغیر تواف نہیں کر سکتا عثمان غنی نے مدتن کے جوابی دے صحابہ کرام واپس دے اندر گفتگو بیٹھے کریں نے ٹھنڈا سانی کے دیا صحابہ مول پہ آگا لگے وہ یارو کتنا خوش نصیب ہے عثمان جو رب دے گھر دے اندر رب دا تواف کرے دا
سی عمرہ ادا ودا کریں دو سی اسا اتھا موجود ہے عثمان کو تو عمرہ ودا کریں دو سی یہ آواز اللہ نبی دے کرنا در پہنچی ہے سنے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے عثمان سے متعلق کیا جملے میں پھیلے رہے ہو حضور نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ٹوٹ کے زمین دے آ سکتے ستارے ٹوٹ کے زمین دے آ سکتے وہاں ہوئی دی طرح فنا نظر اڑ سکتے مگر میرا عثمان میں نبی دے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ کو سبحان اللہ وہ تو عثمان غنی یاد ہے کہ جہاں اندر قربان کر سکتا مگر نبی دے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا بے شک بے شک وہاں عثمان تیرے ادب دے قربان منجا سبحان اللہ وہاں عثمان تیرے مقام دے قربان منجا مقام خدیبیہ حضور فرمائے دے بیٹھے میرے صحابہ اے گمان نہ کرو کہ عثمان طواف کریں نہ ودا سی عمرہ ودا کریں نہ سی عثمان جان دا قربان کر سکتے مگر میں نبی دے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا میں نبی دے بغیر کعبے دا طواف نہیں کر سکتا ایمان والا سنو اگلا جملہ سن کے دیکھو حضرت عثمان غنی دا شان بیٹھا بلدا قصہ کہانی نہیں سنتا بیٹھا اللہ دے نبی دا فرمان نہیں سنتا بیٹھا وقت گزرتا چلا گیا کئی بندے نے آگے خبر خدا دی دی کہ عثمان مکہ دل مکرمہ دے اندر شہید کر دیتے گئے مکہ دے ظالم لوگوں نے عثمان کو بڑی بے عزتی نال شہید کر چھوڑا غلط خبر پھیل گئی اللہ کے نبی دے کول یہ خبر پہنچی سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا صحابہ کرام جمع ہو گئے حضور نے خود ارشاد فرمانا شروع کی دے حضور نے لب حرکت اندر ہے لا تحرک به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بس وعدہ ایمیاک جو سمانا سے کر روک رہے سن انہوں آنا دور رہ گیا پھر حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرما کے آپ نے کیا ارشاد فرمایا اور ایک ایک جوان کو حضور نے بیعت کی تھی اور انہوں کو وعدہ کیتا کہ جب تک عثمان غنی دا بدلہ نہ گنسوں واپس نہ بیسوں میرے بھائیو عثمان غنی کی عام جوان نہیں حضرت عثمان کو علی دے نالی پیار ہے علی دے پورے گھرانے نالی پیار ہے اور عثمان جو علی دے پترہ کو آپ نے مونڈے دے سوار کر کے مدینے دی سیر کروا لیا اور عثمان جو علی کو شادی دے موقع دے تحفے کھڑا دیں دے جب حضور نے میں کہ علی کیا کچھ مجھے نہ بلکہ نہ بس کم تے کرنے ہیں حضور نے میں کہ علی کوئی ہی گھر ہے تیرا نکاح جو کرنے پی ہاں خاتون جنت تیری شادی کوئی ہی مال و دولت گھر ہے علی کہتے آقا غریبہ مکان ہی کرایہ ہے مکان بھی کرایہ دے آقا کوئی چیز نہیں حضور میں چمن سواری کھڑا چا تلوار رہانے جڑی سی رہے من مدینے پاکے بیٹھی عثمان غنی یہ مدینے پاکے چند شہر موجودن بازار موجودن حضرت علی پاک زیرہ چاہ کے پہنچے نا تو عثمان غنی نگاہ گئی آپ نے فرمایا علی خیر ہو گئے زیرہ چاہ کے مدینے کے شہر علی پاک نے فرمایا کہ سنا عثمان میری شادی ہے میرے نکاح ہونا پہ حق مارا ادا کرنے زیرہ بیچے سا بیچ حق مارا ادا کرے سا عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر پسند کریں دے میں عثمان کو بھی چینے کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھو علی اور عثمان میں کہ اے علی پسند کریں دے میں کو دے چاہ وجہ کہ بے کو دے مردے مول لا 400 آکے آپ نے نہیں میں جہد کر یار نا انہیں 400 آکے عثمان غنی نے 400 کر دیتے 400 درہم دیتے علی سی نے 400 درہم کی دے عثمان سی نے زیرہ کی دیئے علی سی واپس مجھان لگے نا تے اے عثمان سی نے مونے ہاتھ رکھے علی جی عثمان رکھ شادی ہے نا فرمایا جی خالی نمن میں تیرے یارا باقی ہر کوئی اپنی رنگ سلام پیش کرے سی لیکن میں عثمان دی سلامی سب تو پہلے کہ ہاں گن اے ذرہ میں عثمان تے کو بطور تحفہ پہ رہے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات خدا دی قسم عثمان او جوان ہے جو علی کو سب تو پہلے سلامی پیش کرنا پہ میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا سلامی دشمن نے دے یا اپنا نے دے اپنا لیں دے اپنا سلامی دشمن نے دے یا اپنا نے دے اپنا نے دے نا علی کو عثمان سے نہ پیار ایسا کوئی دشمن اپنے